اپنے کو یہ گڈی ہونی چاہیے، وہ چھوٹی موٹی لے لیتے ہیں جی، ہاں جی پیسے دیکھے جی، پیسے ہیں جی 4-5 لاکھ والی پرانی گاڑی کی 6-7 لاکھ روپے پرانی گاڑی، نہیں جی گڈی تو نویں لینی ہے اسی، انہوں نے نویں ہے اسی بھی نویں لینی ہے۔ اچھا جی نویں کیویں لو گے؟ بینک سے مل رہی ہے جی سود پہ، تھوڑا سا ایمان زیادہ، نہیں وہ سود پر ہے، تیرے میرے نے فورس کیا اتنا کون سا سود ہے، 3%, 4% سارا سود ہے، پاگل ہے، دنیا لے رہی ہے، یہ کہہ کر دل کو تسلی دی دنیا لے رہی ہے، ہم بھی دیتے ہیں سود پر گاڑی لے، لعنت کے مستحق ہوئے۔ میں بتاتا ہوں کیسے لعنت کے مستحق ہوئے، صرف اپنی زندگی کو بظاہر لوگوں کی نظروں میں آسان بنانے کے لیے، لوگوں کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا، لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال دیا، حرام اپنے جسم پر لگا لیا۔ کیا گاڑی کے بغیر زندگی نہیں گزر رہی؟ حلال کے رتبے کیا حلق سے نیچے نہیں اتر رہے؟ سود 1 روپیہ ہو یا 2 روپے، سود بہر صورت حرام ہے، اور اتنا گھنونا یہ فعل ہے، اتنا گھنونا فعل ہے، آپ حدیث پاک سنے نا، خدا کی قسم اگر ایمان کی رمق اندر موجود ہے نا، رمق سے کہتے ہیں ایمان کی اگر چھوٹی سی جھلک بھی اگر اندر موجود ہے نا ایمان کی، تو خدا کی قسم بندہ ہل جائے کہ سود کتنا گندا فعل ہے، کتنی بری چیز ہے سود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا گناہ 73 درجے ہیں، سود کے گناہ کے 73 درجے، ان میں سے سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ دوسری روایت سن لیجیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا 1 درہم جو آدمی کو ملتا ہے، 1 روپیہ، درہم اس اعتبار سے، لیکن ہمارے یہاں اس کا ریشو دیکھا جاتا ہے، اس ملک کی کرنسی ہوتی ہے، سود کا 1 درہم جو آدمی کو ملتا ہے اس کے 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ ایک بندہ ہے اس نے 36 بار برا فعل کیا ہے، تو یہ سود کا 1 درہم کھانے والا اس 36 بار زنا کرنے والے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اتنا برا فعل ہے سود، اتنا برا فعل ہے، لیکن نہیں دیکھا جاتا حرام لوگوں کے ساتھ مقابلے بازی میں، حرام بزنس کرنا ہے جی، بینک لون دے رہا ہے جی، بینک لون دے رہا ہے سود پر جی، وہ 1% ہے، 1%۔ تو میں آپ کو تھوڑی سی زہر کھلاتا ہوں، آپ کھائیں گے؟ ہم لوگ کس طرف نکل گئے؟ رب کائنات جل شانہ نے حلال کے کتنے طریقے رکھے ہیں، حرام کھا کے کون سی ترقی کرتے ہیں؟ سود کھانے والا بندہ نہ کبھی خوشحال نہیں ہوتا، اپنی دنیا میں آپ وزٹ کر کے دیکھیں، سود کھانے والا بندہ کبھی خوشحال نہیں ہوتا، اس کے گلے میں توپ لٹکا رہتا ہے۔ میں نے زمینداروں کو دیکھا ہے بینک پر سود پر قرضہ لیتے ہیں، زمین پلچ کروا گروی رکھوا کے زمین سود لیتے ہیں، نام کے خان ہوتے ہیں، ملک ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں نام کے، بینک کا قرضہ ہوتا ہے 5 لاکھ روپے، اور بینک والے ہر دوسرے دن چکر لگاتے ہیں، چودھری صاحب کبھی کسی کے یہاں چھپے ہوتے ہیں اور جھوٹ بول رہے تھے میں گھر ہی کوئی نہیں، کبھی کدھر کھیتوں میں سر دیا ہوتا ہے، کبھی کدھر دیا ہوتا ہے، اور چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، خدا کے بندو اس سود کی بیماری کو چھوڑ دو، جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، جو تمہارے نصیب کا ہے وہ تمہیں ملے گا، نصیب سے نہ بھاگو، وہ تمہارے منہ میں آئے گا، جو لقمہ میرے نصیب کا ہے نا، جب تک وہ میرے حلق سے نیچے نہیں اترتا مجھے موت نہیں آئے، جو میرے نصیب کا ہے، لیکن اب بندے کو اختیار ہے
اللہ نے اس کے لیے رزق تو لکھا ہے نا، لیکن راستے بندے کے پاس دو ہیں، حلال بھی حرام بھی۔ چاہے تو وہی رزق حرام سے لے لے، چاہے تو وہی رزق حلال سے لے لے۔ وہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ آپ ایک بندے کو زرا دے کر گئے، آپ نے فرمایا یہ پکڑ میں آ رہا ہوں۔ جب آپ تھوڑی دیر بعد واپس آئے نا، وہ بندہ غائب ہو چکا تھا، آپ کی زرا لے کر بھاگ گیا تھا۔ آپ جب بازار سے گزر رہے تھے نا، تو دیکھا کسی بازار والے کے پاس وہ زرا لٹکی ہوئی۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ زرا تو میری ہے، تو نے کہاں سے لی؟ کہتا فلاں بندہ مجھے بیچ کر گیا۔ کہا کتنے کی؟ کہا 2 درہم کی۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے دل میں یہ نیت کی تھی کہ جب میں واپس جاؤں گا اس بندے کو زرا کی مزدوری دوں گا، کہ اتنی دیر سے زرا پکڑ کے کھڑا ہے، اس کو 2 درہم انعام میں دوں گا، مزدوری کے طور پر دوں گا۔ کہا میں نے یہ نیت کی تھی، لیکن کیا کروں؟ اس نے حرام سے وہ حاصل کر لیے 2 درہم۔ نصیب میں تو تھے 2 درہم، اگر تھوڑی دیر رک جاتا تو اس کو حلال طریقے سے مل جاتا، لیکن اس نے جلد بازی کی، حرام طریقے سے کروا دی۔ رزق میرا اور آپ کا ہے، اگر ٹھہر جائیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، وقت کا انتظار کریں، تو جو میرے اور آپ کی نصیب کے وہ ضرور ملے گا۔ بھاگ دوڑ کر کے اس حلال نصیب کو حرام میں نہ بدلیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند تھے۔ گھر ہوتے نا، گھر بڑے بڑے، کہ جن کے پیٹ گھروں کی مانند تھے اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو جبرائیل امین نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، کہ پیٹ گھروں کی طرح بڑے بڑے بن جائیں گے، پر سانپ کھیلیں گے۔ اور ڈرے یار، خدا کا خوف کریں، چند روپیوں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر، دنیا کی فانی نعمتوں کی خاطر اپنے آپ کو اور اپنی آخرت کو داؤ پر نہ لگا۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ سب اس کام میں، اس گناہ میں برابر شریک ہے۔ ہم کہتے ہیں میں تو ضامن بنا تھا، میں نے کون سا سود، میں نے تو بس اس کا رابطہ کروایا تھا، گناہ کا راستہ دکھایا ہے میاں، گناہ کا راستہ کہ ادھر سے گناہ ملتا ہے، ادھر سے سود پر پیسے ملتے ہیں، میں نے تھوڑی کھایا ہے۔ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا، سود لکھنے والا، لکھوانے والا، دلوانے والا، سب پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ میں کہہ رہا تھا نا شروع میں کہ چند گروہوں کی خاطر اپنے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیتے۔ میری باتیں کڑوی ہیں لیکن حقیقت ہے، میں کوئی باپ دادا کی کہانیاں نہیں سنا رہا، میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پڑھ رہا ہوں۔ انجیکشن سے تکلیف اسی کو ہوتی ہے جس کے اندر مرض ہوتا ہے، مرض۔ یہ انجیکشن ہے اور تھوڑا طاقت والا ہے، ابھی تکلیف ہوگی لیکن میں لگا رہا ہوں، کیوں؟ مجھے پتا ہے اس تکلیف کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کو آرام آ جائے گا۔ ڈاکٹر ہمیں انجیکشن لگاتا ہے نا، ہم جتنے مرضی مریض ہوں ہم چیختے رہیں۔ ڈاکٹر نے کبھی کہا ہے رحم آیا ڈاکٹر کو؟ ڈاکٹر کو رحم ہوتا ہے ہم پر اصل میں، وہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں، ابھی چیخ رہا ہے نا، تھوڑی دیر بعد انجیکشن سے اس کو آرام آ جائے۔ تو ہمارا کام بھی یہی ہے، ڈاکٹر آپ کے جسم کی پرورش کرتا ہے اور عالم آپ کی روح کی پرورش کرتا ہے، اور روح کی پرورش جسم کی پرورش سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ڈاکٹر آپ کی جان بچاتا ہے، عالم آپ کا ایمان بچاتا ہے، ایمان، اور ایمان جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ سود کھاتے ہیں۔ موٹر سائیکل اسکیمیں چلی ہوتی ہیں جناب، ایک دی جناب، ایک قسط آپ نے بھری، 4 قسطیں بنی، آپ کا نام نکل آیا تو باقی ساری قسطیں معاف۔ یہ سود تھی تو ہے، اور کیا ہے، یہ حرام ہے۔ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے جی، کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اپنے پاس۔ میں نے کئی بار یہ بات بیان کی ہے، میں اس لیے بار بار بیان کرتا ہوں کہ وہ لوگ ابھی تک باز نہیں آ رہے، ابھی تک باز نہیں آ رہے۔ کمیٹی نکل آئی گی، مجھے ضرورت ہے، میں ضرورت مند ہوں۔ کہانیاں ٹھیک ہے، 1.5 لاکھ روپے کی کمیٹی ہے، آپ کو 1,40,000 روپے دیں گے، بعد میں جب آپ کی ڈیٹ والی نکلے گی ہم رکھ لیں گے ڈیٹ کا ڈیٹ۔
یہ 10,000 روپये کس خوشی میں رکھیں؟ یہ حرام ہے، حرام سود ہے. ایسی ایسی سود کی جس میں ہم ہل جائیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے علماء سے جا کر رجوع کریں. آج یہی تو وجہ ہے یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب وظیفے تو سارے کر دیے، آپ نے وظیفہ بتایا تھا 1 مہینے سے وظیفہ کر رہا ہوں، دعائیں نہیں قبول ہو رہی. وظیفہ تو ٹھیک کیا ہے، اپنا عمل بھی ٹھیک کیا ہے، اپنا کھانا بھی پاک کیا ہے، اپنا پہننا بھی پاک کیا ہے. میں نے حدیث آپ کو کئی بار سنائی ہے، کئی بار یہ حدیث سنائی ہے. ایک بندہ خانہ کعبہ میں جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خانہ کعبہ میں جا کر بڑا گندا بال ہے، بڑا سفر کر کے جاتا ہے، بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے، یموت کو یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ سے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندہ کھاتا بھی حرام ہے، پیتا بھی حرام ہے، پہنتا بھی حرام ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ. آخر اسلام نے فرمایا صحابہ جو کھائے حرام، پیے حرام، پہنے حرام، تم بتاؤ اللہ ایسی بندے کی دعا کیسے قبول کرے؟ حرام کھانے والا خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر دعا کرے، اللہ قبول نہیں کرتا. کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیسے ہو گئی دعائیں قبول؟ سوچیں اپنے رزق کو پاک کریں، حلال کریں، حلال. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تقویٰ پتہ ہے کتنا تھا؟ میرے امام کے دور میں بکری چوری ہو گئی تھی. میرے امام نے اس دور کے بیوپار سے پوچھا، کہا بتا بکری زیادہ سے زیادہ کتنے سال زندہ رہ سکتی ہے؟ بیوپار نے کہا کہ حضرت زیادہ سے زیادہ 7 سال زندہ رہ سکتی ہے. میرے امام نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا. کہیں چوری کی بکری کا گوشت میرے حلق سے نیچے نہ اتر جائے. بکری چوری ہو گئی تھی امام کے دور میں. تقویٰ تھا یہ تقویٰ. آج اس جمعۃ المبارک کے بیان سے یہ نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ میں اور آپ اپنے رزق کو، اپنی کمائی کو حلال بنانے کی کوشش کریں. حلال بنانے کی کوشش کریں. کہیں جائیں، دکاندار ہے تو دکاندار کوشش کریں، دکاندار ہے کوشش کریں. اور دکاندار اپنے پاس وہ جو ہے نا ترازو ہے، وہ نمبروں والا ترازو رکھیں اپنے پاس، نمبروں والا کمپیوٹرائز جسے کہا جاتا ہے وہ رکھیں کہ اس میں شائبہ نہیں ہوتا، اس میں شک نہیں پڑتا کہ نمبر اس کے اوپر پورے آ جاتے ہیں. 1000 گرام اوپر پورا آ گیا، 500 گرام پورا آ گیا، جتنے وزن کی آپ نے چیز دینی ہے وہ پورا آ جاتا ہے وزن. آپ کی مرضی 1-2 پوائنٹ اوپر دے، وہ آپ کی اپنی ثواب دی ہے. نہیں تو آپ اگر پورے بھی دے دیتے ہیں تو آپ نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا. جتنے کی چیز تھی آپ نے اتنی دی ہے، 100 میں جتنی آتی تھی آپ نے اتنی دی ہے، آپ نے بہت اچھا کام کیا. کوشش کریں کہ اپنے پاس ترازو ایسے استعمال کریں. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جان بوجھ کے ایسے ترازو نہیں رکھتے اپنے پاس، کمپیوٹر ترازو نہیں رکھتے جان بوجھ کے، پتہ ہے کہ ہیر پھیر کر لیتے ہیں. یہ کپاس کا ان چیزوں کا جو کرتے ہیں نا، وہ دوسرے انہوں نے سوئی والے رکھے ہوتے ہیں جان بوجھ کے، پورے 1-2 کلو کا ہیر پھیر کر جاتے ہیں. کیا خدا کو جواب نہیں دیں گے؟ 1 کلو کھا کے تیرا پیٹ بھر جائے گا، حرام کھا کے پیٹ بھر جائے گا. مسلمان کا 1 درہم کھا کے تو کیا کر لے گا؟ رب کو ناراض کرے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا. خدا کے بندے اپنی روزی کو حلال کریں. حرام کھاتے ہیں نا، پھر نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھے نا کوئی کام نہیں آئے. اگر حلال کے لقمے نیچے اترتے ہیں نا، حلال کے لقمے، تو اللہ رب العالمین کو حلال بڑا پسند ہے، کیونکہ اللہ نے بندے کے لیے حلال رکھا ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے حلال چیزیں رکھی. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، کئی مقام پر آ کر اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے حلال تمہارے لیے واضح کر دیا اور حرام تمہارے لیے واضح کر دیا. فرمایا حلال اور حرام کے درمیان جو مشتبہات ہیں، جو مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، فرمایا اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ. مشکوک چیزوں کی طرف جاؤ ہی نہ، جو واضح طور پر حلال ہے اس کو کھاؤ، جو حرام ہے اس سے بچ جاؤ. مشکوک کی طرف جاؤ ہی نہ. ہو سکتا ہے کہ وہ مشکوک حرام کی طرف مائل ہو اور ہم اسے حلال کی طرف مائل سمجھ لیں. تعویلات نہ کرو. تعویلات ہمارے لوگ تعویلیں نکالتے ہیں، تعویلیں نکالتے ہیں. وہ جیسے یوم السبت والی قوم تھی، ہفتے کے دن والی قوم تھی. اللہ کے نبی نے منع کیا تھا انہیں کہ تم نے ہفتے کے دن، اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی. انہوں نے ہیلا کیا. ہیلا کیسا ہیلا کیا؟ 2 نمبر ہیلا کیا کہ ہفتے والے دن. اب ایک تو مچھلیاں پکڑنے سے انہیں منع کیا گیا، اور دوسرا پھر یہ بات ہو گئی اللہ کا امتحان ان پر اتنا آیا کہ اس دن مچھلیاں آنے بھی زیادہ
जिस दिन मना की गई थी ना मछलियां तुमने नहीं पकड़नी, खुदा की तरफ से इम्तिहान ये हुआ ऊपर कि उस दिन मछलियां ज्यादा आने लग गई। अब उनके मुंह में से रालें टपकने लगी, ये मछलियां तो ज्यादा आ रही है। उन्होंने क्या किया, उस दरिया से ना अपने घर की तरफ छोटी छोटी नालियां बना दी, नालियां बना के गड़े अपने घरों के करीब बना ली। अब वो हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ते तो ना, लेकिन वो गड़ों से होती, नालों से होती, उनके गड़ों के अंदर आते, वही मछलियां फिर अखबार को पकड़ लेते और हीला करते, कहते हमने कौन सी हफ्ते वाले दिन पकड़ी, हमने तो अखबार को पकड़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उन पर वो अजाब भेजा कि दुनिया के लिए ताज़ियाना इबरत बन के रह गए। वो हीले किए उन्होंने खुदा के रसूल के साथ, गलत हीले किए, गलत हीले। आज हमारे यहाँ भी लोग इस तरह के गलत हीले बना रहे होते, नहीं जी यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, तुम्हारे बाप की शरीयत में यूं हो सकता है। हुक्म वही जो अल्लाह उसके रसूल का है, बस जहाँ किसी की नहीं चलने वाली, वही जो अल्लाह उसके रसूल के अहकामात है वही नाफिज किए जाए। हीले बहाने नहीं चलेंगे यहाँ पर दीन के अंदर। कोशिश करें अपनी रोजी को पाक करें, कोशिश करें अपने लोगों को हलाल करें। ये ऐसी चीजें हैं कि अगर हमारे हलक से नीचे उतरती रही तो फिर हम बने जैसे भी होंगे ना, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करें। क्योंकि दुआ की कबूलियत में से ये चीज है कि इंसान हलाल खाए, हलाल खाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।